جزاک سوا دو جماعت اتر کھندو اتر کچھ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم الامین وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ وفی الحدیث اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم وفی روایت اللہ اللہ فی اصحابی وفی روایت لکل نبی رفیقی یعنی فی الجنہ و رفیقی یعنی فی الجنہ عثمان صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین و نحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود، یادگاری امت پہ لاکھوں سلام۔ اصدق الصادقین سید المتقین، چشم و گوش وزارت پہ لاکھوں سلام، وہ عمر جس کے آداب پہ شیدا سکر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام۔ زاہد مسجد احمدی پر درود، حلہ پوش شہادت پہ لاکھوں سلام، دولت جیش اسرت پہ لاکھوں سلام، یعنی وہ عثمان صاحب قمیص ہدا، یعنی وہ عثمان صاحب قمیص ہدا، زوج ہر دو عفت پہ لاکھوں سلام۔ اشجع الاشجعین مرد راہ یقین، جانے شان عدالت پہ لاکھوں سلام۔ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجیں سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو پھر سے شباب دیتے ہیں، پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم، تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک واہل بیتک یا خاتم المعصومین۔ حمد باری تعالیٰ اور دربار رسالت مآب علیہ افضل الصلوات و اکمل التسلیمات میں ہدیہ درود و تسلیمات اور بارگاہ حضرات خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں ہدیہ عقیدت بصورت منقبت
بکلام اعلیٰ حضرت پیش کرنے کے بعد گرامی قدر بزرگوں، نوجوان بھائیوں، عزیز بچوں، اس وقت مرکزی جامع مسجد حسنین کریمین نزد PAF کالونی میاں والی میں جو ہمارا یہ خطبہ جمعہ ہے، آج کے دن کی مناسبت سے اس کا عنوان ہے شان ذو النورین۔ ہمارے آقا دو عالم کے داتا سید عالم نور مجسم شفیع معظم خاتم الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تیسرے خلیفہ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد مقدس اور اسلام کے ایک چمکتے ستارے، آسمان ہدایت کے بدر منیر حضرت سیدنا عثمان ابن عفان جو کامل الحیاء والایمان بھی ہیں اور جامع القرآن بھی ہیں، ان کی یوم شہادت ہے، جس پر پردہ ڈالنے کے لیے بعض لوگ یوم غدیر کے ڈھنڈورے پیٹتے ہیں، لیکن مسلمان کبھی بھی اپنی روحانی وراثت اور ترکے کو بھولتے نہیں ہیں۔ اگر 2 گز کی زمین کا ترکہ اور وراثت ہم نہیں بھول سکتے اور اس پہ معاذ اللہ آج بھی عہد جاہلیت کی طرح بھائی بہنوں کے دشمن ہو جاتے ہیں اور بھائی بھائی کے دست و گریباں ہو جاتے ہیں، تو مسلمانوں میں اتنی مذہبی غیرت بھی ہونی چاہیے کہ وہ اپنے اسلامی، روحانی، دینی، مذہبی، ملی ترکے کو بھی نہ بھولیں۔ ہم اہل سنت کا مزاج عین مزاج قرآن و سنت کے مطابق ہے کہ ہمارے ایک ہاتھ میں اللہ اور اس کے رسول کے آرڈر پر اہل بیت نبوت کی محبت کا دامن ہے، تو دوسرے ہاتھ میں محبت صحابہ کا پرچم بھی۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی جمعہ کے وقت کا چونکہ خطاب کا وقت کا دورانیہ اتنا قلیل ہوتا ہے کہ میں تو آج تک اپنا کوئی بھی موضوع پورا نہیں کر سکا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں کوئی اردو دان خطیبوں کی طرح رات بھر رٹا تو لگانا نہیں پڑتا، ہم یومیہ جو تفسیر اور حدیث کے سبق پڑھتے ہیں وہی مواد بھی مختلف موضوعات کے حوالہ سے جمعہ سے آدمی بات کرنا چاہتا ہے اور وقت ختم ہو جاتا ہے، بات پوری نہیں ہوتی۔ لیکن میں کوشش کروں گا کہ اپنے عنوان پر قرآن و سنت کی روشنی میں اتنا مواد آپ کو پیش کر دوں کہ کوئی شان ذو النورین کا دشمن عید غدیر کے بہانے آپ کو اپنی اس عظیم دن کی عظیم شان والی ہستی کے ذکر سے ہٹا نہ سکے۔ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے معلم اعظم ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ ادنیٰ عقل سلیم رکھنے والا بھی جو دعوی اسلام رکھتا ہے اس کا یہی نعرہ ہے کہ معلم انسانیت اور معلم کائنات اور معلم اعظم کے درجے پر جو ہستی فائز ہے وہ اللہ کے حبیب ہم دکھیا دلوں کے طبیب ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے 2 بڑے مرکز قائم فرمائے، ہجرت مدینہ سے پہلے اعلان نبوت کے بعد مکی زندگی میں آپ نے اسلام کی تعلیم و تربیت کے لیے دار ارقم کا انتخاب کیا۔ آج بھی لوگ نام یہی استعمال کرتے ہیں اور نظریات اہل حق والے نہیں رکھتے، وہ دار ارقم نام کیش ہوتا ہے۔ دار ارقم میں ہمارے آقا نے امیر المومنین فاروق اعظم تو ایمان ہی وہیں لائے تھے، اس وقت بھی سرکار 33 مردوں اور 6 خواتین اسلام کو لے کر درس دے رہے تھے، اور وہ اسلام کی پہلی درسگاہ ہے۔
پھر مدنی زندگی میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اسی مشن کی تکمیل کے لیے جو پہلی درسگاہ قائم فرمائی، عام چھوٹا پرائمری طبقے کا جو طالب علم ہے وہ بھی جانتا ہے، جس کو ادنا بھی معلومات ہیں اسلام کی بنیادی، کہ اس کا نام ہے صفہ، جو اسلام کی عظیم الشان یونیورسٹی سرکار نے مسجد نبوی کے دامن کرم میں قائم فرمائی، وہ چبوترا، جس میں درس نبوی حاصل کرنے والوں کی تعداد 70 سے لے کر 400 تک پہنچی ہے، جس کے مشہور منیٹر اور اس جماعت کے جو لیڈر تھے وہ حضرت سیدنا افقہ الصحابہ بعد الخلفاء راشدہ عبداللہ ابن مسعود اور سید المحدثین حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ لوگ تھے۔ کل پرسوں کے ہمارے بخاری شریف کے سبق میں گزرا ہے، جمعرات کے سبق میں کتاب العلم ختم ہوا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اپنے بارے میں کہ میں الحمدللہ از روئے حدیث کے صحابہ میں اکثر مشہور تھا، اکثر و حدیثاً وہ تھے۔ لوگ پوچھتے تھے حضرت ابو ہریرہ کو حدیثیں بہت آتی ہیں، فرماتے ہیں کیوں نہ آتی، سوائے عبداللہ ابن عمر ابن عاص کے کہ وہ لکھ لیتے تھے، ان کے پاس کچھ ذخیرہ زید تھا، اور مجھے جب تک وہ سرکار نے وہ کرم نہیں فرمایا، وہ بھی اسی میں آگے حدیث ہے کہ انہوں نے کہا میں سنتا ہوں بھول جاتا ہوں، سرکار نے فرمایا چادر بچھاؤ، فرماتے ہیں میں نے چادر بچھائی تو غیب سے یوں چلو لے کر سرکار نے اس میں حافظہ ڈال دیا۔ ہے کوئی قیامت تک ایسا؟ پیغمبر سے برابری کے دعویٰ کرنے والے بک بک تو کرتے ہیں، ہے کوئی ایسا جو عالم غیب سے حافظہ لے کر اپنے شاگرد کو دے دے؟ فرماتے ہیں فرمایا چادر کو اپنے سینے سے لگاؤ، وہ لگائی، اس کے بعد جو سنا مجھے نہیں بھولا۔ اس سے پہلے کی وہ بات کرتے ہیں کہ میں ایک صحابی سے کہ جو لکھ لیتے تھے، اس کے علاوہ سب سے زائد تھا حدیثوں کے ذخیرے میں، تو لوگ کہتے تھے یہ ذخیرہ کیسے آ گیا؟ میں جب یہ حدیث پڑھتا ہوں تو مجھے اپنے استاد ادیب شہیر حضرت مفتی محمد صدیق ہزاروی صاحب کی یہ بات یاد آ جاتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں لوگ کہتے ہیں آپ کو مسئلے بہت آتے ہیں، میں نے کہا جی ہم مسئلے سیکھتے ہیں تو ہمیں مسئلے بہت آئیں گے، آپ پیسے کماتے ہیں تو آپ کو پیسے بہت آئیں گے۔ بھئی ایک بندہ تجارت کرتا ہے مالی تو اسے مال آئے گا، اور ایک تجارت کرتا ہے دینی آخرت کی تجارت تو اسے مسائل آئیں گے۔ تو ابو ہریرہ کہتے ہیں وجہ یہ ہے کہ ہمارے دو قسم کے مسلمان بھائی تھے، انصار اور مہاجرین مدینہ منورہ میں، ایک کھیتی باڑی میں زمینوں میں مشغول رہتے، دوسرے بازار میں کاروبار میں۔ تو میرا کام ہی صرف یہ تھا، لیکن ساتھ جو لفظ ہیں وہ آج کے طالب علموں کے لیے رہنمائی ہیں۔ فرماتے ہیں میں بھوکے پیٹ کے ساتھ در مصطفیٰ پہ پڑا رہتا، مہندی 100 دکھ سہندی تاں تلیاں تے بہندی، ہنا رنگ لاتی ہے پتھر پہ پس جانے کے بعد۔ فرماتے ہیں میرا کام ہی یہی ہے، تو مجھے حدیثیں تو زیادہ آئیں گی۔ تو ہمارے آقا نے دوسری درسگاہ وہ قائم کی جس کے عظیم طالب علموں میں حضرت ابو ہریرہ بھی تھے۔ اسلام کی ان دو بڑی درسگاہوں میں سرکار نے جو جماعت تیار کی، اس جماعت کا نام صحابہ کرام ہے۔ اہل بیت کوئی صحابہ سے الگ قوم نہیں ہے۔ آج اہل سنت میں ایک طبقہ اٹھا ہے جعلی پیروں اور جعلی سادات کا، جو اہل بیت کی محبت کی آڑ لے کر وہی کام کر رہے ہیں جو روافض کرتے تھے، اور ان بدبختوں نے حد کر دی ہے۔ اہل بیت کوئی الگ نہیں ہے، ورنہ بتاؤ تبت کے علاوہ ابو لہب کے ہاتھ میں کیا آیا ہے؟ کنفرم حضور کا سکا چچا ہے، پوری صورت اس کی مذمت میں نازل ہوئی۔ اہل بیت جب ہم بولتے ہیں تو صرف گھر والا لفظی معنی نہیں ہوتا، مراد وہ اہل بیت نبوی ہوتے ہیں کہ خاندان کے خونی رشتے کے لوگوں میں جو شرف صحابیت سے مشرف ہوئے، تو اصل ڈگری صحابیت ہے۔ صحابہ میں دو کمپنیاں ہیں، ایک وہ جن کا خونی رشتہ بھی ہے اور ایک جن کا وہی صرف ایمانی رشتہ ہے۔ تو ایمانی رشتہ رکھنے والے صحابہ اور ایمانی رشتہ رکھ ساتھ ساتھ جسمانی رشتہ رکھنے والے صحابہ، یہ دو جو سرکار نے جماعتیں تیار کی، ان کا اجتماعی نام ایک ہے اور وہ صحابہ ہے، اہل بیت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس سارے گروپ کی بھی تعریف فرمائی، اور ہمارا عنوان چونکہ ایک ان میں سے چمکتا ستارہ ہے، ان کے بارے میں بھی میں چند حدیثیں بیان کروں گا۔
لیکن پہلے اجتماعی طور پہ اس گروہ کی شان تو سنیں۔ قرآن نے سورۃ الفتح پارہ نمبر 26 کی آخری آیت میں اعلان عام فرمایا ہے، محمد الرسول اللہ۔ جملہ اسمیہ ہے، گرامر کی دنیا کو جاننے، علم گرامر ہوتا ہے، علم رٹے کا نام نہیں۔ جو خلاصوں سے ایم اے اسلامیات پاس کرتے ہیں ان کا درس نظامی کے فرسٹ ایئر کے طالب علم جو 2 مہینے پڑھ لیتا ہے اس کے برابر بھی علم نہیں ہوتا اسلام کا علم۔ مجھے ہنسی آتی ہے، بعض ایم اے اسلامیات لکھتے ہیں ماسٹر آف علوم اسلامیہ، اور تم تو اکائی بھی نہیں ہو علوم اسلامیہ کی، مبتدی بھی نہیں ہو۔ ماسٹر آف علوم اسلامیہ ہونے کا دعوے دار تو درس نظامی کا فاضل بھی کرے تو اس کا یہ دعویٰ بے جا ہے۔ صدیوں سے جو لوگ چلے آ رہے ہیں اکابر بزرگان دین، جو اس بحر ناپیدا کنار میں غوطہ زن رہے، وہ بھی یہ دعویٰ نہ کر سکے۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ جو جملہ ہے، اس کا گرامرلی ترجمہ جمہور مفسرین کی تحقیق کی روشنی میں جو بنتا ہے وہ یہ ہے کہ رسول خدا آج بھی تابندہ اور زندہ ہیں، اور کل گزشتہ بھی زندہ اور تابندہ تھے، اور آئندہ کل بھی صبح قیامت تک زندہ اور تابندہ ہے۔ دنیا کا کوئی آدمی اٹھ کے یہ ترجمہ نہیں کر سکتا کہ محمد اللہ کے رسول تھے۔ جو بھی اردو میں ترجمہ کرے گا وہ جملہ اسمیہ ہے، وہ ترجمہ کرے گا محمد اللہ کے رسول ہیں، وہ کل بھی ہیں، تھے، آج بھی ہیں، صبح قیامت تک وہ اللہ کے رسول ہیں، کیونکہ وہ ایسا تاج پہن کر آئے کہ اس کے بعد تو آنکھ والے کو بھی ہم نبی ماننے کو تیار نہیں، چہ جائے کہ قادیان کا دجال وہ بھینگا یہ دعویٰ کرے۔ مسلمان تو ایمان کی حالت میں مدینے میں فوت ہو کر جنت البقیع میں مدفون ہو جانے والے کو بھی رسول پاک کے بعد ولی، کتب، کلندر سب ماننے کو تیار ہیں، نبی ماننے کو تیار نہیں، چہ جائے کہ وہ بھینگا دجال جو اپنے ایک جیب میں جو پتھر رکھتا تھا استنجے کے لیے اور دوسرے میں گڑ کی وہ رکھتا تھا ٹکڑا، وہ اپنی شوگر کا لیول بھال کرنے کے لیے، کبھی وہ خود اس کا اپنا بیان ہے کہ وہ جو میں استنجے کے لیے رکھتا تھا اس کو گڑ سمجھ کے کھا لیتا تھا۔ ایسے بیوقوف کو تو عقل سلیم والا عام انسان معاشرے کا ماننے کو کوئی تیار نہیں، چہ جائے کہ وہ رسول ہونے کے دعوے کرے۔ سب سے پہلے اللہ نے سورہ فتح کی آخری آیت میں اپنے حبیب کی عالمگیر رسالت کا بیان کیا، اس کے بعد وہ جو آپ نے دار ارقم میں اور پھر صفہ میں مقدس جماعت تیار کی، چاہے وہ اہل بیت کے نام سے جانی جائے، چاہے صحابہ کے نام سے جانی جائے، ان کی شان کا بیان کرتے ہوئے فرمایا والذین معہ اشداء علی الکفار، وہ جماعت مقدس جو میرے محبوب کی معیت میں ہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، جن کا وظیفہ یا نبی یا رسول ہے، وہ جو لبیک یا رسول اللہ اور سعدیک یا رسول اللہ کا ورد کرنے والے ہیں، وہ جو کبھی ان کے ساتھ تبوک میں تو کبھی خندق میں، کبھی بدر میں تو کبھی حنین میں تو کبھی احد میں نظر آتے ہیں، وہ جو اپنے بچوں میں ہو تو ذکر مصطفیٰ ان کا وظیفہ ہے، بازار میں ہو ذکر مصطفیٰ ان کا وظیفہ ہے، مسجد میں ہو، مکتب میں ہو، ذکر خدا کے ساتھ ذکر مصطفیٰ جن کے ورد زبان ہے۔ سنو وہ ایسے ہیں اشداء علی الکفار، کافروں پر بڑے شدید ہیں۔ میرے سمیت ہر بھائی اپنے گریبان میں منہ جھانکے، گلی محلے میں آپ کو بہت سارے لوگ ایسے ملیں گے، کسی کی بد مذہبی کی وجہ سے، اہل بیت کی آڑ میں صحابہ کے گستاخ ہونے کی وجہ سے، یا صحابہ کی آڑ میں اہل بیت کا گستاخ ہونے کی وجہ سے، یا اولیاء کا دشمن ہونے کی وجہ سے ان سے کوئی مسلمان بائیکاٹ کرتا نظر آئے تو اسے سمجھاتے پھرتے ہیں نہیں نہیں جی، رواداری ہونی چاہیے، محلے داری ہے، رشتہ داری ہے۔ اور وہی لوگ 2-2 گز کے پلاٹوں کے لیے کتوں کی طرح ایک دوسرے کے دست و گریباں ہوتے ہیں، اس بہن کو وہ اس سے بولنا چھوڑ دیتے ہیں جس نے بچپنے میں اسے لوریاں دی ہوتی ہیں، بڑے ناز سے اپنے چھوٹے بھائی کے نخرے اٹھائے ہوتے ہیں۔ 2-2 گز کے پلاٹوں کی خاطر بائیکاٹ کرنے والے صحابہ کا عمل دیکھیں۔ تفسیر جلالین میں اور متعدد تفسیروں میں لکھا ہے کہ اس شدت کا عملی مظاہرہ کیا تھا، یعنی اس کی مثال کیا تھی۔
مثال یہ تھی کہ ہر ایک فرد صحابی کی کوشش ہوتی تھی اس کا بدن کسی کافر کے بدن سے اور اس کا لباس کسی کافر کے لباس سے ٹچ نہ کرے. یہ صحابہ کا عمل ہے. اور ہماری کافروں سے یاریاں، ہم ہوں یا ہماری گورنمنٹ ہو، کافروں کے غم میں مرے جاتے ہیں. ہائے ہندوستانیوں کو یہ کیا ہو گیا، امریکیوں کو یہ کیا ہو گیا، فلاں کا یہ کیا نقصان ہو گیا. کشمیر کے دیہتے مسلمان، ان سے خون کی ہولی کھیلی جائے. فلسطین، چچنیا اور دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں پر کفار کے درندے کتوں کی طرح پل پڑیں، اس کی پرواہ نہیں ہے. اور کہتے ہیں کہ ہم صحابہ کے پیروکار ہیں. صحابہ کا تو یہ عمل ہے کہ کافر کا بدن بدن سے ٹچ نہ ہو، لباس لباس سے ٹچ نہ ہو. اور اگلی صفت کیا بیان کی اس جماعت کی جس کو حضور نے دار ارقم میں تیار کیا. لوگ نام آج بھی کیش کرتے ہیں، نظریے اہل حق والے نہیں ہیں. حضور نے جو دار ارقم کی بنیاد رکھی، پھر سرکار نے صفہ میں جس کو تیار کیا. دوسری صفت ہے رحماء بینہم، آپس میں بڑے مہربان. اور ہم آپس میں کہتے ہیں اچھا بھائی بھائی کے دست و گریباں، زمین اور جائیداد کے چکر میں بہنوں کا قتل عام کیا ہے لوگوں نے زمین کے ٹکڑے کی خاطر. اور یہ وہ باتیں ہیں معاشرے کی جو آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں. کوئی بھرے، یہ تو مجمع ہی کوئی نہیں، کروڑوں اربوں کھربوں کے مجمع میں اس ظلم کا، معاشرے کے ظلم کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. بتاؤ عہد جاہلیت کی روش پہ آج بھی لوگ بہنوں کو محروم کرنے کے لیے کیا کیا پاپڑ بیلتے ہیں. اور جو کم تجربہ کار عالم ہوتا ہے نا، اس کو بھی دھوکہ دے جاتے ہیں. مسئلہ کے پوچھتے ہیں، میت کے بیٹوں کا صرف ذکر کرتے ہیں. سمجھدار مفتی پہلے ایک ایک زندہ وارث کا پوچھتا ہے. اسے پتہ ہوتا ہے اولاد غالب ہوئی تو پہلے وہ دارالافتاء میں پہنچ جائے گی، بہن بھائیوں ماں باپ تک معاملہ جانے ہی نہیں دے گی. میت کی جو بیٹے بیٹیاں ہوں گی اور زوجہ، اور وہ سمجھدار ہوئے تو وہ پہلے پہنچ جائیں گے، وہ ان کا ذکر نہیں کریں گے، یہ ان کا نہیں کریں گے. تو صحابہ ان کا عمل دیکھو. تفسیر جلالین میں رحماء بینہم کے تحت لکھا ہے کیسے بھائی، اس کی مثال کیا تھی. جیسے شدت کی مثال تو وہ تھی نا کہ کافر کا بدن اور لباس ٹچ نہ ہو. آپس میں مہربانی کی مثال کیا تھی، سنیں گے تو آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی. کل والد علی الولد، ہر صحابی دوسرے صحابی پر یوں جان چھڑکتا تھا جیسے حقیقی والد اپنے حقیقی بیٹے پر جان چھڑکتا ہو. یہ ہے صحابہ کا عمل. تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. یہ سورہ فتح کی آخری آیت میں پڑھ رہا ہوں. فرمایا ان کی تیسری علامت یہ ہے کہ اے قرآن پڑھنے سننے والے، قیامت تک کسے باشد کوئی بھی جو آئے، ان کی سیرت کے اوراق جب تو دیکھے گا تو دیکھے گا یہ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہیں، یہ رکوع میں کھڑے ہیں. ہر وقت یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، فضل خدا اور رضائے مصطفیٰ کے، رضائے خدا کے متلاشی ہیں. ان کی طلب محض دنیا نہیں، ان کی طلب رضائے خدا ہے. یہ ہر وقت اس میں لگے ہیں. ہم اپنے آپ کو بھی دیکھیں اس آئینے میں، وہ تو مثال ہے ہمارے لیے. اور اگلی بات جو قرآن نے بیان فرمائی، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. اے قرآن پڑھنے سننے والے کسے باشد، اور آنکھ دیکھے گا جب تم صحابہ کی سیرت کے تو تجھے یہ بھی ملے گا کہ وہ اپنے چہروں سے پہچانے جاتے تھے کہ غلامان مصطفیٰ آ رہے. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، دور سے آتا نظر آئے گا کہ یہ غلام مصطفیٰ آ رہا ہے. ان کے چہروں میں آثار سجدہ کی چمک نمایاں ہوگی کہ یہ رب کو سجدہ کرنے والا ہے، بے نمازی نہیں ہے. صحابہ کا پیروکار بے نمازی نہیں ہو سکتا. وہ بھنگی چرسی لٹے رکھ کر 20 انگوٹھیاں پہن کر وہ طریقت کے دعوے اور مفت کے بکواس کرنے والا نہیں ہوگا، وہ شریعت کا پیروکار ہوگا. شریعت وہ سانچہ ہے، ہر جھوٹے پیر کو اس میں جانچا جا سکتا ہے. لیکن مت مر گئی ہے، میں تو کہتا ہوں عوام کو برا بھی بہت لگتا ہے، مت مر گئی ہے کہ ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزتیں وہاں لوگ لٹا دیتے ہیں. جاہل مرید خالی جیب جاتا ہے، کرایہ پورا نہیں ہوتا، رونا رونے جاتا ہے کس کا؟ بے روزگاری کا، اور وہ بھی وہاں دے آتا ہے.
दुकानों पे लिखते हैं, रिक्शों पे लिखते हैं, ये सब मेरे पीर की नजर करम है। कभी उन्होंने भी अपनी कार कोठियों पे लिखा है कि ये सब मुरीदों के नजरानों की करम नवाजी है। ये माशरे के वो रोने हैं जो हम रोते हैं तो कोई अजनबी आ जाए ना, अजनबी। मैंने जहाँ जहाँ भी जुमा पढ़ाया है मैं ये मौजू ज़रूर छेड़ता हूँ, ये अभी तो मौजू नहीं है ना, झूठे पीरों की मजम्मत। कोई अजनबी दाखिल हो जाए ना, जिसको चेहरे मोहरे से अहले हक और अहले बातिल की पहचान ना हो, तो वो समझता है ये दूसरी कंपनी है जो औलिया के मुनकिर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं वो हूँ कि उस मुनकिर कंपनी का जो 5 मिनट मेरे पास बैठ जाए वो सुन्नी बन के उठता है। जो जानते हैं मुझे वो जानते हैं अल्लाह की रहमत से। इस मस्जिद में पहली तकरीर मैंने तब की थी जब आपके उस्ताद हज़रत मौलाना ख़ान मोहम्मद भोरवी साहब यहाँ से वहाँ जा रहे थे जहाँ अब वो होते हैं, मियाँ रोडा शरीफ। उनके पुराने मुक्तदी कोई हैं मौलाना ख़ान मोहम्मद भोरवी, इनके भाई एक जवान फौत हो गए थे, तो फिर वो यहाँ लाए थे मुमताज़ शाह को और वहाँ चले गए थे। वो मेरे शागिर्द हैं, बहुत बूढ़े बूढ़े मौलवी मेरे शागिर्द हैं, जो उम्र में एक ऐसे भी हैं कि दादा और पोता ने इकट्ठे मुझसे पढ़े। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये एज़ाज़ है कि जामिया अकबरिया मियाँ वाली में, मियाँ वाली की तारीख़ में पहली दफ़ा मैंने फ़ारिग़ व तहसील उलमा को काजी कोर्स करवाया है सन 11 में। उसमें दादा पोता बैक वक्त भी दे। दादा वो था जो उसी इदारे में उस वक़्त उस्ताद रहे जब मैं 1 साल का था। तो बात यह है कि औलिया, कुरान ने औलिया और रहमान का जिक्र किया तो औलिया और शैतान का भी किया है। औलिया का माना तो दोस्त है, जो रहमान के काम करे वो रहमान का दोस्त, जो शैतान के काम करे वो शैतान का दोस्त है। तो सहाबा की सीरत में सबको जांचो, बिल्कुल छाना लग जाएगा। और कुरान फरमाता है उनके चेहरे बताएंगे ये हक वाले हैं। और अगली बात, इससे भी बड़ी बात, अल्लाह के हबीब की शानों के डंके तो इंजील वाले पैगंबर ने भी बजाए हैं। हज़रत ईसा रूहुल्लाह व कलिमतुल्लाह ने, साहिब तौरात जलीलुल कदर पैगंबर मूसा कलीम ने भी बजाए हैं, साहिब ज़बूर हज़रत दाऊद ने भी बजाए हैं। लेकिन सिर्फ उनके नहीं, हम तो फैली हैं ना। हुजूर की उम्मत क्या है? तो फैली। हमें जो अल्लाह का करम मिले हुजूर के तो फैल मिले। हमारे आका के सदके हुजूर के सहाबा की इन शानों का बयान इंजील और तौरात ने भी किया है, ये जो कुरान कर रहा है। आगे फरमाया ज़ालिका मसलुहुम फित तौरात व मसलुहुम फिल इंजील। ये सहाबा की ये अजमत है कि वो काफिरों पर सख्त होंगे, मोमिनों पर मेहरबान होंगे, रब की रजा के मुतलाशी होंगे, रब के फजल को ढूंढने वाले होंगे। उनके चेहरे बताएंगे कि वो रब के बंदे हैं, रब के हबीब के गुलाम हैं। फरमाया इनकी ये शाने ज़ालिका मसलुहुम फित तौरात व मसलुहुम फिल इंजील। ऐ कुरान पढ़ने वालों, क़यामत तक ये ऐलान कर दो इनकी ये शाने, क्योंकि साहिब कुरान के गुलाम हैं। सिर्फ कुरान ने बयान नहीं की, पिछली किताबों ने भी बयान की है, इंजील भी बयान करती रही है, तौरात भी बयान करती रही है। ये है हमारे महबूब के सहाबा की शान। आगे फिर एक पूरी मिसाल दी सहाबा की जमात को, खेती से तशबीह दी का ज़र इन अखरज शतअहू। ये पूरी एक आयत अभी ख़त्म नहीं, सूरह फतह की आखिरी आयत है। पहले वो शान बयान की, मुफस्सिरीन ने बड़ी प्यारी बात लिखी है कि ये सारे सहाबा की इजमाली शानें भी हैं और इसमें बिलखुसूस खुलफाए राशिदीन की खुसूसी शानें भी हैं। मसलन पहली बात, वल्लज़ीन माअहू, वो जो सहाबा हुजूर के साथ हैं। हर साहबी साथ था, लेकिन अफजलुल बशर बादल अंबिया, सुबह हो या शाम, दिन हो या रात, सफ़र हो या हज़र, हत्ता के गार, हत्ता के मज़ार में जो साथ है, ये उसकी खुसूसी शान है। सिद्दीक़ अकबर अशिद्दा अलल कुफ़ार, हर सहाबी मैंने बताया कि उसकी ख्वाहिश होती थी, इतना सख्त था कि काफिर का बदन और लिबास उससे टच ना करे। लेकिन इसका जो मजहर अतम है कि काफिरों ने कोई बात की और तलवार निकल आई, वो कौन है? खलीफा सानी हज़रत उमर फारूक आज़म। रोहमाओ बैनो, हर एक सहाबी है। कल वालिद अल वलद तफसीर जलालैन से मैंने बताया कि हर एक फर्द साहबी दूसरे पर यूं मेहरबान था जैसे बाप हकीकी बेटे पर। लेकिन वो हस्ती खलीफा सालिस, इसका मजहर अतम है।
عنوان بھی وہی ہیں. میں اگلی بات کر کے پیچھے آتا ہوں. تراہم رکعا سجدا. ویسے تو جس صحابی کو دیکھو رکوع و سجود میں, لیکن خلیفہ چہاروں. پوچھا گیا حضور کہاں ڈھونڈیں؟ کہا دن کو میدان کارساز میں, رات کو مسجد کے محراب میں. امیر المومنین مولا علی. تو وہ جو تیسرے ہیں جن کا آج دن ہے, کتنے مہربان. فرمایا بلوائیوں نے محاصرہ کیا ہوا ہے, بے شک ہمارے آقا کے نواسوں کی بڑی شان ہے. محرم میں اہل سنت کے پلیٹ فارموں یا ان کے جو ویسے اہل بیت کی آڑ میں صحابہ کی گستاخیوں کے لیے مجلسیں سجاتے ہیں, بڑی شانیں بیان ہوتی ہیں. لیکن کیا دنیا بھول گئی وہاں 3 شبانہ روز؟ بے شک تمام تاریخ متفق ہے کربلا میں آب و دانہ بند رہا, لیکن دنیا بھول گئی خود والی مدینہ جو اس وقت کے تھے, جو اس وقت کے خود حاکم اسلام تھے, وہ جنہوں نے سرزمین مدینہ پہ رہنے والوں کی پیاس بجھانے کے لیے کنواں خرید کر وقف کیا, 40 روز ان پر اس کنویں کا پانی بھی بند رہا. مظلوم کربلا کا بیان کرتے ہو تو مظلوم مدینہ کا بیان کیوں نہیں کرتے؟ خلیفہ ثالث کا درجہ یقیناً حسنین کریمین سے زیادہ ہے. اہل حق کا 14 صدیوں سے یہ عقیدہ ہے کہ ہر 4 خلفائے راشدین کی شان کا وہی مرتبہ ہے جو ان کی خلافت کا ہے. اول خلیفہ شان میں بھی انبیاء اور رسولوں کے بعد سب سے اول ہے. ثانی خلیفہ شان اور مرتبے میں بھی انبیاء اور رسول کے بعد دوسرے نمبر پر ہیں حضرت صدیق اکبر کے بعد, اور تیسرے خلیفہ شان میں بھی تیسرے نمبر پر ہیں. چوتھے خلیفہ شان میں چوتھے نمبر پر, جن کو آج خدا بنایا جاتا ہے معاذ اللہ, اور نبیوں سے تو عام بھرے مجموع میں اوپر. اب اہل سنت میں ایسے ظالم باز اٹھ چکے ہیں سیادت کے گھمنڈ میں, وہ یہ بکنے لگ گئے ہیں. تو اتنے مہربان تراہم رکعا سجدا کی مثال دیتے ہو تو رحماء بینہم کی نظیر پوری دنیا میں ایسی نہیں ملے گی. ہو بندہ حاکم وقت, اور صحابہ حسنین کریمین سمیت مولا علی سمیت بڑے شیر مرد سارے کہیں کہ بس اب آرڈر کریں ہم ان بلوائیوں کو تہس نہس کر دیں, اور بندہ مسلمانوں پر اتنا مہربان ہو کہے کہ میرے دفاع میں بھی میں نہیں چاہتا کہ خون مسلم سے زمین مدینہ رنگین ہو. پتہ ہے کہ اگر یہ دفاع نہیں کریں گے میری جان جاتی رہے گی. فرمایا وہ جاتی رہے, لیکن میرے دفاع میں جو مسلمان شہید ہوں گے, ایک تو مسلمانوں کی جانوں کا نقصان, دوسرا زمین مدینہ کے تقدس کا خلاف. دنیا میں کوئی ایسی مثال دکھاؤ, یہ کربلا کی مثال سے بڑی مثال ہے. جیل وائزین نے, دوڑے مائیے والوں نے اور پیسے پہ بک کے آنے والوں نے ایسا ماحول کر دیا ہے کہ جو یہ بات کرے اسے فوراً ناسبیت کا اس پہ فتویٰ لگاتے ہیں کہ یہ کوئی اہل بیت کا دشمن ہے. اہل بیت کی محبت سیکھنی ہو خدا کی قسم 5 منٹ ہمارے پاس بیٹھو, تمہیں پتہ چلے گا کہ اہل بیت کی شان کیا ہے. لیکن ہرگز ہم تمہیں 14 صدیوں کے عقیدوں پہ ڈاکہ نہیں ڈالنے دیں گے. 14 صدیوں کا عقیدہ ہے کہ انبیاء اور رسولوں کے بعد سب سے بڑی شان چاروں یاروں کی ہے بالترتیب, پھر باقی عشرہ مبشرہ کی ہے, پھر بدر و احد اور بیعت رضوان والوں کی ہے, حسنین کریمین کی ہے, پوری ایک ترتیب ہے. جہلوں کو دھوکہ دینا, ہمارے منہ نہ لگنا. اہل بیت اور صحابہ, موٹی سی بات ہے, جب معاشرے میں آپ اہل بیت بولتے ہیں تو آپ کے اور میرے گھر والے مراد ہوتے ہیں. بھئی اہل بیت کا بڑا مقام ہے, اہل بیت کا معنی تو ہے گھر والے. ایک جٹ کھیت کھلیان پہ کھڑے ہوئے سے بھی پوچھیں تو وہ کہے گا جب اسلامی معاشرے میں یہ بولتے ہیں تو مراد کون ہوتے ہیں؟ اہل بیت نبوی, آپ کے اور میرے گھر والے نہیں. اور جب اصحاب بولتے ہیں یا صحابہ یا یار تو اس سے مراد آپ کے اور میرے ساتھی ہوتے ہیں. اسلامی معاشرے میں جٹ سے جٹ بندہ بھی جانتا ہے کہ اصحاب جب بولتے ہیں مطلق تو اصحاب مصطفیٰ مراد ہوتے ہیں. تو پھر پتہ چلا کہ دونوں کی عظمت کی وجہ تو حضور کی ذات ہے. تو یہ کون سا دین ہے کہ حضور کے گھر والوں سے پیار کریں گے, حضور کے دوستوں سے نہیں کریں گے؟ اور یہ کون سی جہالت ہے کہ دوستوں کی محبت کی بات کریں گے اور گھر والوں کی نفی کریں گے؟ دنیا میں پردہ زمین پر ایک گروہ ہے, امام فخر جہاں رازی تفسیر کبیر میں دونوں حدیثیں پہلے نقل کرتے ہیں, اصحابی کن نجوم بے ایہم اقتدیتم اہتدیتم,
میرے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا ہر ایک صحابی آسمان ہدایت کا چمکتا ستارہ ہے، تم ان میں سے جس کی بھی پیروی کرو گے منزل ہدایت کو پالو گے۔ ہر ایک صحابی، تخصیصیں نہیں کرنی، جہالت میں خود بیٹھ کے یزید کو آگے رکھ کے حضرت امیر معاویہ پہ تبرہ نہیں بکنا۔ اگر بیٹے کی غلطی باپ پہ لگتی ہے تو پھر نوح پیغمبر کے بارے میں کیا کہو گے؟ وہاں بکو گے کہ کنعان کافروں میں چونکہ طوفان نوح میں ڈوبا، حضرت نوح بھی غلط ہیں جی، یزید کی خباثتیں اس کے ساتھ، سیدنا سرکار امیر معاویہ حضور کے پرسنل سیکٹری تھے، ان کا صحابی ہونے کا مرتبہ ان کے ساتھ۔ دوسری طرف آئیے، سرکار فرماتے ہیں اِنَّ مَثَلَ أَهْلِ بَيْتِي كَمَثَلِ سَفِينَةِ نُوحٍ فَمَنْ رَكِبَهَا فَنَجَا وَمَنْ تَخَلَّفَ عَنْهَا فَهَلَكَ۔ میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی مانند ہے، جو اس محبت کی کشتی میں سوار ہوا وہ پار ہوا، جو پیچھے رہا وہ ہلاک و برباد ہوا۔ امام فخر جہاں رازی تفسیر کبیر میں دونوں حدیثیں نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں ایک گروہ وہ ہے اہل بیت کا سہارا لے کے صحابہ کا دشمن بن بیٹھا، ایک وہ ہے صحابہ کا نام لے کے اہل بیت سے بگاڑ بیٹھا۔ ہم غموں کے گھرے ہوئے، غموں کے مارے ہوئے، ہم اندھیری رات کے مسافر ہیں۔ پرانے بزرگ بیٹھے ہیں، ان سے پوچھو اندھیری رات کے مسافر اکثر رات کو کشتیوں کا سفر کرتے تھے کہ نہیں؟ رات کو جس کشتی پہ آپ کو سفر کرنا ہو وہ وہی چاہیے نا جو ٹوٹی پھوٹی ہو، جس میں پانی داخل ہو اور آپ کو پار لگائے، یا وہ جو صحیح سالم ہو؟ اندھیری رات کے مسافروں، صحیح سالم منزل مدینہ پہنچنا ہے تو اہل بیت کی سالم کشتی کا دامن تھامو۔ اور انہیں ایک اور چیز بھی ضرورت ہوتی تھی، پوچھو ان بزرگوں سے، رات کو کوئی اجالا تو نہیں ہوتا نا، انہیں رات کے چمکتے ستاروں کا اجالا چاہیے ہوتا تھا۔ اندھیری رات کے مسافروں، اہل بیت کا دامن تھامو کشتی محبت کا، لیکن آسمان ہدایت کے چمکتے ستاروں کی روشنی میں صحابہ کی۔ جو بات امام فخر جہاں رازی نے 10ویں صدی میں کی، 6ویں 7ویں صدی میں امام اہل سنت مجدد دین و ملت اس کی ترجمانی 14ویں صدی میں کرتے یوں نظر آتے ہیں، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہیں اور نو ہے عطرت رسول اللہ کی۔ وقت پورا ہو گیا، میں مہمان ہوں، اس حوالے سے 3 منٹ آپ کے لوں گا، ویسے سوا پہ آپ کی جماعت کھڑی ہوتی ہے۔ حضرت عثمان غنی جن کا آج دن ہے، اب وقت تو نہیں بچا کہ ان پر مفصل بیان کیا جائے، ان کی 3 امتیازی صفتیں بڑی مشہور ہیں۔ پہلی ہے جامع قرآن ہونا۔ یہ جنرل نالج کا سوال ہے، کوئی آپ کو ورغلا سکتا ہے، دھوکہ دے سکتا ہے، کہہ سکتا ہے بھئی یہ تو دنیا جانتی ہے کہ جامع قرآن تو حقیقی طور پہ اللہ اور اللہ کے رسول ہیں، لیکن کتابی شکل میں حضرت صدیق اکبر ہیں، تو پھر انہیں جامع قرآن کیوں کہتے ہیں؟ انہیں اس لیے کہتے ہیں کہ ان کے دور میں قرآن کی 7 قراتوں میں جب اختلاف ہوا اور ڈر ہوا کہ لوگ خون ریزی پہ اتر آئیں گے، انہوں نے سب کو قرات قریش پہ جمع کر دیا۔ یہ اصل میں ہیں جامع قرات قرآن۔ قیامت تک ان کے نام کے خطبوں میں جامع القرآن کا لقب اللہ کی طرف سے جاری ہو گیا۔ دوسرا ان کا شرم و حیا، اللہ کے حبیب ان سے اتنا حیا فرماتے، اور رب کے معصوم فرشتے، حدیثوں سے ثابت ہے کہ جب حضور نے وہ پنڈلی پہ کپڑا کر دیا نا، مشہور حدیث ہے، صدیق اکبر آئے تو آپ بے تکلف بیٹھے رہے، فاروق اعظم آئے، یہ آئے تو حضور نے تکلف کیا، پوچھا کہ آقا وجہ؟ فرمایا لا استحزی منہ تستحزی منہ الملائکہ، میں اس سے حیا نہ کروں جس سے رب کے فرشتے حیا کرتے ہیں؟ اور رب کے فرشتے اور رب کا سب سے شرمیلا باحیا پیغمبر خاتم النبیین جس سے حیا کرے ہو بدبختو، تم کیوں بے حیا بنے پھرتے ہو؟ اتنا سبق کافی ہے اگر کوئی ان پر بک بک کرے تو۔ تیسری اور آخری ان کی جو صفت بڑی مشہور ہے، ویسے تو ہر صحابی سر سے پاؤں تک اچھی صفتوں سے لبریز ہے، وہ ہے یہ کان سخاوت ہیں، معدن سخاوت۔ وہ یہودی سے کنواں جو خرید کے، آج بھی بے شک یہ تحقیق کر لینا، صرف نیٹ کی بات نہیں ہے، ان کے نام کا بینک میں اکاؤنٹ ہے حرم شریف میں،
حضرت عثمان غنی کے نام کا، اس کے ارد گرد جو پھر کھجوروں کا باغ بنا کنویں کے، اور اس سے جو آمدن ہوتی ہے وہ آج بھی عثمان غنی کے نام پہ ہے اور وہ فقراء میں تقسیم ہوتی ہے۔ قیامت تک اللہ نے ان کے لیے صدقہ جاریہ کا کیسا انتظام کیا۔ نیت کا بڑا دار و مدار ہوتا ہے، نیت سے کوئی ایک آنا، ایک روپیہ، ایک درم دے اللہ کے لیے، خدا کی قسم نسلوں کو فیض پہنچتا ہے۔ اور ایک ارب ایک خرب دے لیکن مقصود دکھلاوا ہو، سب بیکار ہے۔ میں الحمدللہ اللہ کی رحمت سے کھاتا پیتا مولوی ہوں، اپنا ذاتی کام کرتا ہوں۔ میں نے درس و تدریس بہت کی ہے، پرائیویٹ اداروں میں درس و تدریس کرنے والے جو سکول کالج والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ڈائریکٹر اور پرنسپل کے ساتھ ٹائم گزارنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ زمانے سے میری حسرت تھی کہ میں ایک ایسا ادارہ بناؤں جہاں روایتی مولوی نہ تیار ہوں، تعلیم یافتہ ہونے کے ساتھ ساتھ باہنر طبیب وہاں پیدا ہو جیسے پرانے علماء ہوتے تھے۔ اس مشن کو لے کے والد گرامی کے وفات کے موقع پہ میں پردیس چھوڑ کے میاں والی آ گیا۔ اس مجمع میں موجود مجھے بہت سارے لوگ جانتے ہیں، ہمارے بڑے بھائی کے بہت پرانے دوست بھائی طارق امین وہ سامنے بیٹھے ہیں، وہ بھی مجھے ذاتی بھی جانتے ہیں۔ مجھے آج پتہ چلا ان کے والد گرامی مسجد کے متولی ہیں، مجھے نہیں پتہ تھا، نہ میں نے ان سے پوچھا ہے نہ میں نے امام صاحب سے پوچھا ہے، کیونکہ جو میں بات کرنے لگا ہوں وہ اللہ کے دین کا کام ہے۔ جس کا دل کرے وہ کرے تو بھی سبحان اللہ، نہ کرے تو بھی سبحان اللہ۔ الحمدللہ ہم نے ادارہ قائم کیا، لیکن ہمارے پاس رہائشی ادارہ نہیں ہے۔ لوگ پڑھنا چاہتے ہیں، میرے پاس جگہ نہیں ہے۔ میں اپنے گھر کی بیٹھک میں دارالفتاح بھی چلا رہا ہوں، پورے پاکستان میں شرعی فتویٰ وہاں سے جاری ہوتا ہے، وہاں سے فتویٰ لینے والے بھی یہاں موجود بیٹھے ہیں۔ روزگار کا میرا اپنا ذریعہ ہے، میں حکمت کا کام کرتا ہوں، فی سبیل اللہ درس و تدریس بھی کرتا ہوں، فتویٰ نویسی بھی کرتا ہوں، تصنیف و تالیف بھی کرتا ہوں، جمعے بھی پڑھاتا ہوں، تقریریں بھی کرتا ہوں۔ ایک بھائی نے مہربانی کی اور میرے اس مشن کو اسے پتہ چلا، مجاہد ٹاؤن جہاں ختم ہوتا ہے نئی سکیمیں ہیں، وہاں چامیانہ روڈ پہ گلشن شرازی کالونی میں اس نے ہمیں 1 کنال کا پلاٹ دیا ہے۔ میں نے جو اپنا ایک ذہن بنا رکھا تھا اس کے لیے میں کام کر رہا تھا، اپنے ذاتی اس سے میں فنڈ بھی کر رہا تھا، میں نے کمیٹیاں ڈالی ہوئی تھی کہ جب بھی اللہ مجھے توفیق دے گا، میرا ایک پلاٹ ہے، میں وہ بیچ کے یا جو اپنے اجتماعی گھر میں مجھے حصہ ملے گا، میں مدرسہ بنا سکوں نہ بنا سکوں، میں اللہ کا گھر ضرور بناؤں گا، مسجد۔ پہلے مدرسے نہیں ہوتے تھے، باقاعدہ مسجدیں ہوتی تھی، امام عالم ہوتا تھا تو وہاں درس و تدریس ہوتی تھی۔ اب ناراض نہ ہونا، متولیوں کی ڈیمانڈ کیا ہوتی ہے؟ یا بالکل ان پڑھ امام ڈھونڈو جو حق بات نہ کرے، یا مدرسے سے تھوڑی تعلیم والا طالب علم لاؤ، زیادہ تنخواہ نہ دینی پڑے۔ یہ میں جنرل بات کر رہا ہوں، ہر ایک متولی ایسا نہیں ہوتا، نہ آپ کے متولی کے مزاج کا مجھے پتہ ہے، جنرل بات کر رہا ہوں۔ ورنہ پہلے شہر کا عالم شہر کی مسجد کا متولی ہوتا تھا، وہی امام ہوتا تھا، وہی خطیب، مدرسے کی عمارت کی ضرورت ہی نہیں ہوتی تھی، اسی میں مسافر طلبہ رہتے تھے، حجرے ہوتے تھے، شہر کی دیگر مسجدوں میں رہتے تھے، شہر والے ان کے لیے طعام کا بندوبست کرتے تھے اور دین کے ادارے چلتے تھے، پڑھانے والا اپنا کام اپنے معاش کا اپنا کرتا تھا۔ ہمارے اس مشن کو دیکھتے ہوئے انہوں نے جگہ دی، میں آج پہلی دفعہ بسم اللہ کر رہا ہوں، اب تک میں نے اس کے لیے اپنی ذات سے اس کا فنڈ دیا ہے، الحمدللہ جو کچھ میں نے جمع کیا تھا میں نے اس کے لیے وقف کر دیا، لیکن وہ 1 کروڑ کا منصوبہ ہے اور اب تک ہمارے پاس صرف 7 لاکھ ہیں۔ میں آج آپ کی مسجد سے بسم اللہ کر رہا ہوں، اللہ جو آپ کو توفیق دے، رب کے گھر کے لیے، کسی اور مقصد کے لیے نہیں، کسی تنظیم کے لیے نہیں، کسی مجلس کے لیے نہیں، کسی محفل کے لیے نہیں، رب کے گھر کے لیے جو 14 صدیوں کے عقیدوں کی ترجمانی کرے گا، مسئلہ کے حق اہل سنت کی، اس کا نام ہی ہم نے مرکزی جامع مسجد اہل سنت رکھا، آگے کوئی نیا ٹائٹل نہیں دیا، الگ ٹائٹل ہوتا ہے نا فلاں کے نام پہ فلاں کے فلاں، یوں نہیں۔ تو یہ اختر بھائی بیٹھے ہیں اور جاوید بھائی، میں ان سے گزارش کروں گا کہ جمعہ کی نماز کے بعد آپ اس سلسلے میں باہر کھڑے ہوں، جو کر دے مدد اللہ کی ذات کی رضا کے لیے ہمارے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے۔ ہم لمبے چوڑے آپ کو وہ نہیں دیں گے ریفرنس، ہم خود بنا رہے ہیں، کوئی تحریک نہیں بنا رہی، اسے کوئی تنظیم نہیں بنا رہی، کسی بڑے ادارے کی وہ شاخ نہیں ہے،
اللہ کی رضا کے لیے اس علاقے میں مسجد کی ضرورت تھی، ہمارے پاس جگہ نہیں تھی، جگہ میں مل گئی، کچھ فنڈ ہے وہ بھی ہم اس پہ لگا رہے ہیں، آپ سے اپیل کر رہے ہیں مزید اس مشن کو آگے بھی پھیلائیں گے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کو اہل بیت اور صحابہ کا مخلص محب رکھے۔ باخر دعوانا الحمدللہ رب